اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم آمنت بما انزل اللہ قرآن پاک کا 30واں پارہ 86 نمبر کی سورۃ شریفہ سورۃ الطارق جو 17 آیات بینات پر مشتمل ہے، اس وقت اللہ کی توفیق سے آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ ان آیات بینات کا سب سے پہلے ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں۔ شروع اللہ کے نام سے، بہت ہی مہربان، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات میں نمودار ہونے والے کی۔ اور تمہیں کچھ پتہ ہے کہ وہ رات میں نمودار ہونے والا کیا ہے؟ وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ کوئی ایسا نفس نہیں جس پر نگراں محدود نہیں ہے۔ پھر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے۔ وہ پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے، جو نکلتا ہے پیٹھ اور پسلیوں کی ہڈی کے یا سینے کی ہڈی کے درمیان سے۔ بے شک وہ اللہ اس کو لوٹا دینے پر ضرور قدرت رکھتا ہے۔ جس دن سینے کے رازوں کو جانچا جائے گا اور پھر اس کے لیے یعنی انسان کے لیے اس دن کوئی طاقت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے آسمان کی جس سے بارش ہوتی ہے، اور اس کا دوسرا ترجمہ قسم ہے آسمان کی جو لگاتار چکر لگا رہا ہے، اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے، کہ بے شک یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ بے شک وہ انکاری چالیں چل رہے ہیں، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں کہ مہلت دے دو ان کافروں کو، مہلت دے دو انہیں تھوڑی سی یا چند روز۔ سورۃ الطارق کا شمار بھی مکی صورتوں میں ہوتا ہے۔ ویسے مصحف مبارک میں اس کا نمبر 86 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 36 ہے۔ نزولی ترتیب سے جو نمبر ہوتا ہے اس سے انداز ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے 13 سالہ دور میں زمانے کے اعتبار سے کم نازل ہوئی۔ اس صورت شریفہ میں بھی ابتدا رب تعالیٰ نے
قسم کے یاد فرمانے سے فرمائی ہے۔ یہ بات اس کے پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے اور استحضار کے لیے ایک بار اور کرتا ہوں کہ وہ خالق ہیں اور ساری مخلوق ان کی پیدا کی ہوئی ہے، ان کی غلام ہے۔ وہ اپنی مخلوق میں مخلوق کے جس حصے کو، جس چیز کو چاہیں وہ گواہی میں پیش کر سکتے ہیں، انہیں حق ہے اس بات کا۔ لیکن انسان کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے۔ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی قسم شریعت مطہرہ میں سخت منع ہے۔ یہاں پر دو چیزوں کی قسم شروع میں یاد فرمائی، میں والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ یہ طارق جو ہے ہمارے یہاں لوگوں کا نام بھی رہتا ہے اور اس کا ترجمہ لغت کے اعتبار سے ہوتا ہے رات کا مسافر یا رات میں نمودار ہونے والا۔ اور ہمارا چونکہ عربی زبان کا حسن جو ہے وہ اس کا تلفظ ہے، اس کی ادائیگی۔ دنیا میں کوئی اور دوسری زبان نہیں ہے جس کے حروف کی ادائیگی سے اس کے معنی پر فرق پڑتا ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں فن تجوید یہ ایک الگ فن ہے، قرآن پاک کو صرف پڑھنے کا صحت کے ساتھ، یہ قرآن شریف کو صحیح ادائیگی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ طارق لفظ جو ہے اس کو آپ دیکھیں، اس کا پہلا حرف طو ہے اور آخری حرف قاف، لیکن بیچارہ جس کا نام محمد طارق رہتا ہے وہ خود اپنا نام طارق بولتا ہے، طو کو تے سے بدل دیتا ہے، قاف کو کاف سے بدل دیتا ہے۔ اب یہ طارق کا مطلب، اچھا رب تعالیٰ نے فرمایا طارق کیا ہے؟ فرمایا رات میں آنے والا ستارہ ہے، چمکدار ستارہ، النجم الثاقب۔ اور وہ جو طارق بولتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنے والا۔ کتنا فرق پڑا۔ اور اگر وہ خدا نہ خواستہ چھوٹی موٹی یہ ملا دے اس میں طارق کو طارق کر دے تو وہ تو بالکل اندھیرا اندھیرا کالا کالا ہو جائے گا بیچارہ۔ تو اور اس کی ادائیگی کی میں پھر آپ سے ایک مرتبہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن شریف نے فرمایا اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ کرو اپنی زندگی میں جتنا تم سے ہو سکتا ہے۔ کیا احسان ہے اللہ کا، تیری جتنی طاقت ہے اتنا تو کر کے دیکھ، تیری طاقت سے زیادہ میں مکلف تھوڑی بناؤں گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن کوشش تو کرے آدمی، کیونکہ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، نتیجہ کہاں اس کے ہاتھ میں؟ نتیجہ تو سرتصر ان کے دست قدرت میں ہے، سارا اجر اور ثواب جو ہے وہ اس کی کوششوں پہ ملنے والا ہے۔ تو ہم جیسے اپنی دنیا کو حسین بنانے کے لیے اتنی ساری کوششیں کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ تھوڑا سا وقت اپنے حروف کی ادائیگی میں، جیسے آپ دیکھیں بعض الفاظ ایسے ہیں جیسے عذاب کی 3 قسمیں قرآن نے بیان کی، عذاب العظیم، عذاب العلیم، عذاب المہین، زبردست عذاب، دردناک عذاب اور ذلت والا عذاب۔ تو عذاب العلیم جو ہے، جو علیم الف سے جو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک، المناک، انتہائی دکھ دینے والا۔ اللہ عز و جل کا ایک اسم مبارک ہے العلیم، کیا فرق ہے؟ صرف وہ عین سے۔ اب آپ انداز فرمائیں کہ ہماری کوشش نہ کرنے کی وجہ سے، اگر کوشش کرنے کے بعد بھی نہ نکلے، بس کوشش پر اجر مل جائے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش نہ کرنے پر اگر ہم اللہ کی صفت علیم کو معاذ اللہ ہمارے منہ سے علیم نکل جائے تو کتنا بھیانک معنی ہوگا۔ اور اس طرح سینکڑوں الفاظ ہیں عربی زبان کے۔ تو میرا معروضہ ہے میرے بھائیوں کہ اب
جب اللہ نے اپنی کتاب سے اپنے فضل و کرم سے نسبت عطا فرما دی، یہ ان کا انتخاب ہے، یہ ان کا انتخاب ہے، انہوں نے منتخب فرما لیا آپ مقدس روحوں کو اپنی کتاب سے مناسبت کے لیے، تو اب اس کتاب کو صحیح پڑھنے کی کسی درجے میں کوشش کی۔ عمر کا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے یہاں جب اب عالم کی کلاس جب چل رہی تھی تو حروف کی ادائیگی میں جو اس کی ادائیگی ہوتی ہے، یہ حرف جو ہے یہ اپنے دانت کے نچلے حصے میں زبان کو لگانا پڑتا ہے، اور پھر اس کو تالو میں لگانا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے اس کے ہمارے قرہ جو ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، یعنی اس میں کوئی وہ میں اپنے قرآن شریف کو درست کرنے کے لیے اپنے پوتوں سے پوچھتا ہوں بیٹا اس حرف کی ادائیگی کیسے؟ وہ الحمدللہ علم قرأت کو جانتے ہیں، علم تجوید کو جانتے ہیں، کوئی میری شان نہیں جانتی، میرا پوتا ہے وہ، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں بیٹا اس کی ذرا ادائیگی بتانا۔ نہیں دادا ابو اس میں ذرا غنہ کیجئے، اس میں اخفا کیجئے، اس میں اظہار کیجئے۔ اب جتنا ہو سکتا ہے اتنی کوشش، اور جیسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کو تیزی سے پڑھنے والا، سورت کے ساتھ پڑھنے والا، اس کے لیے تو اجر ہے، اور جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے اجرین ہے، 2 اجر ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی کوشش کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو سورت کے ساتھ تیزی کے ساتھ پڑھے گا وہ تو بہت زیادہ پڑھ لے گا نا، لیکن یہ اٹک اٹک کے پڑھنے والا جو ہے، صرف اس کے اٹک اٹک کے پڑھنے کی وجہ سے سرکار نے فرمایا اجرین، اس کے لیے 2 اجر ہوگا۔ ایک نہیں نکل رہا ہے، اس کے بعد بھی اپنے رب کے کلام کی ادائیگی کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات اصل میں لفظ طارق پر آئی۔ میں قسم ہے آسمان کی اور رات میں نمودار ہونے والے کی۔ اب وما ادراک ما الطارق، تمہیں کیا پتہ کہ وہ رات میں نمودار ہونے والا کیا ہے؟ فرمایا النجم الثاقب، وہ تارہ ہے چمکتا ہوا۔ اب جو قسم ہوتی ہے، قسم کے بعد کا جو مضمون ہوتا ہے، اس مضمون کا ہمیشہ پورے قرآن میں یہ اصولی بات ہے کہ اس مضمون کا جو اس قسم کے بعد بیان کیا گیا اس قسم سے تعلق ہوتا ہے۔ اب آگے فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر نگراں موجود۔ یہ قسمیں جو یاد فرمائیں آسمان کی اور چمکتے ہوئے تارے کی، وہ اس بات پر کہ ہر نفس ہر جان پر نگراں موجود ہے۔ یہ آج حافظ لفظ جو ہے نگراں، اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہیں گے۔ یہ اس کو مفسرین نے 2 طرح سے تشریح کی۔ ایک تو میرے بھائیوں یہ ہر مومن کا اس پر ایمان ہے کہ ہر چیز بنی اس لیے ہے کہ اس کے پیدا کرنے والے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ ہر چیز پروان اس لیے چڑھتی ہے کہ اس کا رب اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ ہر چیز سنبھلی ہوئی اس لیے ہے کہ اس کے سنبھالنے والے نے اس کو سنبھال رکھا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر جب اس کا پیدا کرنے والا چاہتا ہے اس کے طرف سے فنا کا حکم ہوتا ہے اور وہ فنا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح مفسرین کا ایک گروہ اس نگراں سے مراد ذات الہی کو لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ خود ہر چیز پر حافظ ہے، نگراں ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اس لیے کہ اس کا علم سورہ انعام نے جگہ فرمایا کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی ساری کنجیاں ہیں اور اس کے سوا ان کو کوئی جانتا نہیں۔ میں نے قرآن شریف ابھی آخری میں آئے گا نا کہ یہ قول فصل ہے، فیصلہ کن بات ہے، وہاں انشاءاللہ یہ بات کچھ عرض کریں گے۔ اور وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، ایک بات یہ کہ ساری غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، لا يعلمها الا هو، اور ان غیب کی کنجیوں کو، اس غیب کو اس کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ،
وہ جانتا ہے، اس لیے کہ ساری مخلوق کا جب وہ خالق ہے، ساری مخلوق کا وہ رب ہے، ساری مخلوق کا وہ پروردگار ہے، ساری مخلوق کا وہ تھامنے والا ہے، ساری مخلوق کا وہ رزاق ہے، ساری مخلوق کا وہ حافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، تو اس علم سے باہر کوئی چیز کیسے ہو سکتی؟ اس لیے سب سے پہلے اس کے علم کے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی درخت کا کوئی پتا نہیں ٹوٹتا مگر اس کو بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ ایسا علم والا اللہ ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی زمین کی اندھیاریوں میں کوئی دانہ ایسا ہے جو اس کے علم سے باہر ہو۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی گیلی اور کوئی سوکھی چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں لکھ نہ رکھے۔ یعنی یہ علم کی حد ہو گئی کہ ایک تو وہ جانتا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کی حفاظت فرما رہا ہے، اور ایسا جاننے والا کہ جو کچھ ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کو اس نے اس کے وجود میں آنے کے پہلے اور اس کے وقوع پذیر ہونے کے پہلے، اس پتے کے ٹوٹنے کے پہلے اس پتے کے ٹوٹنے کا وقت بھی لکھ رکھا ہے۔ کل فی کتاب مبین، وہ ایسا اللہ ہے۔ ایسے اللہ سے متعارف کرایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا رب، اللہ کی صفات جتنا زیادہ انسان کے قلب پر اس کی صفات کا استحضار ہوتا ہے، اتنی اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اتنا اللہ کا ادب بڑھتا ہے، اتنا اللہ کی عظمتوں کا احساس ہوتا ہے، اور اسی درجے میں اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اللہ کے پہچاننے والے ہوتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ تقوی، ان سے زیادہ تقوی کسی کا مخلوق میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک تو تشریح یہ ہے کہ خود ذات الہی، ہر چیز کا خالق مالک، ہر چیز کا حافظ اور نگراں، ہر چیز کا قیم، ہر چیز کا سنبھالنے والا، ایک تو یہ تھا۔ اور دوسرا ترجمہ، دوسرے ترجمہ مفسرین گئے ہوئے کہ اللہ نے ہر چیز کی حفاظت کے لیے عموماً اور انسان کی حفاظت کے لیے خصوصاً جو انتظامات فرمائے ہیں اس آیت شریفہ سے وہ پڑھیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لائے ہیں، عجیب و غریب روایت۔ یہ امام قرطبی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایک انسان پر اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے 360 فرشتے مقرر کیے۔ کتنے؟ 360۔ اس لیے آپ انداز کریں کہ زمین پر جتنے انسان ہیں ان کے مقابلے فرشتے کتنے ہوں گے۔ ایک ایک انسان پر 360 فرشتے مقرر ہیں جو اس کو مختلف حادثات سے اس کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں، سوائے ان حادثات کے جن کو اللہ نے اس انسان کے لیے مقدر فرما دیا۔ ورنہ کوئی میرے جیسا جاہل کہہ سکتا ہے نا کہ صاحب 360 فرشتے تھے اور اس کی اسکوٹر جو بس کے نیچے گھس گئی، کیا کر رہے تھے؟ نہیں، اس وقت تک حفاظت فرماتے ہیں جب تک اللہ کا امر ہوتا ہے، لیکن جو اس کے تقدیر میں لکھا ہے اللہ نے، اس تقدیر کے فیصلے کے وقت جس اللہ کے حکم پر وہ حفاظت فرما رہے تھے اسی اللہ کے حکم سے وہ حفاظت سے ہٹ جاتے، اس لیے کہ تقدیر الہی بھی تو پورا ہونا ہے نا، ایک دن اس کو مرنا بھی ہے نا۔ اور پھر اس روایت میں امام صاحب نے فرمایا، اس روایت کا آخری حصہ صرف انسان کی آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہیں، 7، صرف اس کی آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہیں، اور باقی 353 فرشتے جو ہے اس کے پورے جسم کی حفاظت کرتے ہیں۔
ویسے آدمی ذرا غور کرے، 24 گھنٹہ جو ہوتا ہے نا، اس 24 گھنٹے میں سے عموماً جو صحت مند آدمی ہے وہ 8 گھنٹہ تو سوتا ہی ہے۔ اس کا معنی زندگی کا 1/3 حصہ تو خالی سو کے گزرتا ہے، 1/3 حصہ سو کر گزرتا ہے۔ اور یہ نیند اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کو نہیں آتی اس سے پوچھو نیند کیا ہے۔ خوب سمجھ لو، ابھی میرے ایک ساتھی نے بتایا ایک صاحب کا واقعہ، کرونا کال میں ان گنت لوگ جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی میں بن گئے۔ آپ دیکھیے نا، ایک دن کا ایڈمٹ نہیں رہ سکتے، 80,000 روپیہ روز، 90,000 روپیہ روز، 1,00,000 روپیہ روز۔ تو انہوں نے ایک صاحب کا فرمایا کہ انہوں نے اپنی بیڈ روم میں جو پلنگ بنائی ہے اس پہ 25 لاکھ روپیہ خرچ، 25 لاکھ روپے کی پلنگ، بولے وہ ریموٹ کنٹرول چلتی ہے۔ ٹھیک، خوب سمجھ لو، یہ 25 لاکھ سے پلنگ خریدی جا سکتی ہے لیکن نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ اس پلنگ پہ لیٹنے والے کو اگر اللہ نے نیند کی نعمت سے محروم کر دیا، اب یہ نیند کی کیفیت جو ہوتی ہے اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھو۔ رب نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن پاک کے 24ویں پارے سورہ زمر کی آیت، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ جانوں کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، موت کے وقت وہ جانوں کو قبض کر لیتا ہے، والتی لم تمت فی منامها، اور وہ جو مرے نہیں ہیں ان کی نیند کی حالت میں ان کی جانوں کو قبض کیا جاتا ہے۔ گویا نیند جو ہے وہ ایک طرح کی ہماری موت ہوتی ہے۔ امر واقع ہے، ہماری چارپائی پلنگ کو اگر کوئی کسٹیشن پارک میں جا کر رکھ دے تو صبح معلوم ارے کیا ہوا، بیڈ روم سے یہاں کیسے آ گئے۔ فرمایا والتی لم تمت فی منامها۔ اب نیند جو ہے اس حالت میں جو زندگی کا 1/3 حصہ ہے اور جس میں اس پر موت کی کیفیت اس کے رب نے تعریف فرمائی، اور اس کے آگے کی آیت کا حصہ بھی آیا جائے، میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ فرمایا حالت نیند میں وہ جانوں کو قبض کر لیتا ہے، پھر جن کے لیے موت کا فیصلہ ہو گیا فیمسک التی قضی علیہا الموت، جس پر موت کا فیصلہ ہو گیا اس کی روحوں کو روک لیتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقی روحوں کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہر رات ہم پر موت طاری ہوتی ہے اور ہر صبح ہمارا رب ہمیں نئی زندگی سے نوازتا ہے۔ اس موت کی حالت میں وہ صرف گھر کو تالا لگا دینا اور 7 دروازے میں سو جانا وہ کافی نہیں ہے، ایک باریک سا مچھر بھی اگر ناک میں چلا جائے نا اس کی مرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ دیکھیں اخبارات میں آنے جانے والے ہر دن میں اخبار میں یہ خبر آتی ہے کہ فلاں صاحب جو بیڈ روم میں مرے ہوئے پائے گئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ جو قرآن نے کہا بس وہی، سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر کیا دعا سکھلائی امتی کو، سوتے وقت لے اپنے رب کا نام، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے جی۔ نیند موت کا ایک حصہ ہے، موت کی ایک قسم ہے ہر چند کے۔ یہ روح کا قبض ہونا ویسا نہیں ہوتا جیسا موت ہے، لیکن رب تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا، یہ فرمایا کہ والتی لم تمت فی منامها، مرنے والوں کی روح بھی اللہ قبض کرتے ہیں، اور جن کی موت نہیں ان کی روحیں بھی نیند کی حالت میں قبض کر لی جاتی ہیں۔ یہ قبض کرنے کی کیفیت اس طرح کی نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد بھی اس طرح یہ روحیں اللہ کی کسٹڈی میں ہوتی ہیں کہ آگے جو بات قرآن نے فرمایا کہ جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو جائے اس کی روحوں کو روک لیتے ہیں
اور باقی کو وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری روحوں کو ایک وقت مدت کے لیے چھوڑ دیں، جا ابھی تیرا وقت پورا نہیں ہوا۔ اب اس نیند کی حالت میں جو 8 سے 8 گھنٹہ ہمارا گزرتا ہے، کون ہے جو ہماری کروٹوں کا بندوبست کرتا ہے؟ کون ہے جو ان گنت اس کی مخلوقات جو ہم کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتی ہے ان سے ہماری حفاظت فرماتا ہے؟ اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری حفاظت کے انتظام مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ ہر متنفس پر، ہر انسان پر اللہ نے یہ حفاظت کرنے والی۔ تیسری تفسیر اس کی ابھی پچھلی صورتوں میں یہ مضمون گزر چکا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم پر تمہارے نامہ اعمال کو منضبط کرنے والے، لکھنے والے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ کرامن کاتبین، بڑے معزز ہیں وہ لکھنے والے، اور یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی اس کے اعمال لمحہ لمحہ قلم بند کیے جا رہے ہیں، اس کے کسی عمل کو ان کے قلم بند کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب یہ اعمال تو ابھی بھی قلم بند ہو رہے ہیں اور موت تک ہوتے رہیں گے۔ اس پچھلی آیتوں میں جو قسم اللہ نے یاد فرمائی، جس طرح ستارہ ہر وقت آسمان پر موجود رہتا ہے، دن میں کہیں وہ ڈیوٹی نہیں چلا جاتا، اس کو آفس واپس جانا نہیں رہتا، اور اس کو کوئی کنسٹرکشن کا کام بھی نہیں رہتا، بلڈنگ بنانا ہے، سلیب ڈالنا ہے، کچھ نہیں، وہ وہاں رہتا ہے، لیکن دن کی روشنی میں دکھائی نہیں دیتا۔ اور رات کی تاریکی میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ رات کی تاریکی بھی ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ ستارہ اپنے وقت متعین پر دکھائی دیتا ہے، یہ رات میں ہی دکھائی دیتا ہے، اس طرح یہ تیرے سارے اعمال جو منضبط کیے جا رہے ہیں اور لکھ کر تیار کیے جا رہے ہیں، یہ تیار تو ابھی ہیں، جیسے ستارہ آسمان پر موجود رہتا ہے، لیکن یہ دکھائی اس وقت دیں گے جب قیامت قائم۔ ایک مفسر بڑی پیاری تشریح مفسر نے کی کہ اس طرح سے اس قسم کا اس کا تعلق ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو اس پر بھی نگاہ ڈالنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ یہ اشرف المخلوقات، اتنا مکرم، اتنا قابل تکریم، دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اللہ نے اس کو جن فضائل سے نوازا ہے، ہر انسان اگر وہ ذرا غور و فکر کرے تو وہ دیکھ لے۔ اور کسی مخلوق کو اللہ نے کھڑا آکار دیا ہے، کھڑا کو دیا، سب کو زمین پر لیٹا ہوا بنایا ہے اللہ نے، ساری چیزوں کو اللہ نے، ساری مخلوقات کو، شیر ہو، چیتا ہو، ہاتھی ہو، بڑے بڑے مگرمچھ ہوں، بڑے بڑے وہ گھریل مچھلیاں ہوں، اور جو کچھ ہے سب کو اللہ نے زمین پر بچھا ہوا بنایا، اور اس انسان کو کھڑا آکار دیا ہے، اور اس کا سر اس کے پورے جسم کے اوپری حصے میں عزت کے مقام پر رکھا، اور یہ فرما دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدے کے سارے حقوق اللہ کے لیے ہیں۔ اتنی تکریم کے ساتھ تیری تخلیق فرمائی ہے اللہ نے، رزق وَرَزَقْنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ رزق عطا فرمایا، حرام و حلال، پاک ناپاک، جائز ناجائز۔ اور اس کے بعد آپ نے کسی اور مخلوق کو اس طرح کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بکری، گائے، ساری مخلوقات کو دیکھو، وہ اپنا منہ غذا تک لے جاتے ہیں۔ ہر مخلوق اپنی غذا کو اپنے جسم میں حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنا منہ اس غذا تک لے جانا چاہتا ہے۔ حضرت انسان کو اللہ نے یہ کرام عطا فرمایا کہ اس کی غذا کو اٹھا کر اس کے منہ تک اس کے ہاتھ کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ یہ اکرام کسی اور مخلوق کو بھی اللہ نے دیا۔ اور اس کے بعد اس کی عزت اس انسان کی وہ یہ کہ اس کی پوری زندگی جب سے بالغ ہوا وہاں سے موت، بلوغ کے پہلے کے جو اعمال ہوتے ہیں اس پر تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا،
لیکن بچوں کے بلوغ کے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس درجے میں دیندار بنا دیا جائے، اس درجے میں ان کو اللہ کے احکام سے واقف کروا دیا جائے کہ جس دن یہ بالغ ہو اور اس پر احکام شریعت کا نفاذ ہو، اس کے بعد یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ کیوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم کرو، بچہ بالغ تو 15 سال کی عمر میں ہوگا۔ عام حالات میں بچیوں کے لیے الگ احکام ہے، لڑکا جو ہے وہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوگا اور اس کے علاوہ اور دوسرے احکام ہیں۔ تو 15 سال میں بالغ ہونے والے بچے کے لیے سرکار فرماتے ہیں 7 سال کی عمر میں اس کو نماز کی عادت ڈالو، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو سختی کرو۔ ابھی 5 سال کے بعد اس پر نماز فرض ہونے والی ہے۔ گویا مزاج نبوت یہ ہے کہ جب اس پر نماز فرض ہو اس وقت کہ نماز کا اتنا پابند ہو جائے کہ نماز اس کے روزمرہ کے زندگی کے جو اس کی مصروفیات ہیں اس میں شامل ہو جائے، اور نماز کے فرض ہونے کے بعد اس سے کوئی نماز چھوٹ نہ پائے۔ اب فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے پیدا کیا گیا، کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ یہ خود کا خالق ہے کیا؟ خود کا خالق ہے؟ خود نہیں، کون بتائے گا کس چیز سے؟ خالق کل فرمایا خلق من ماء دافق، یہ پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو اس کے پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے یا پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا۔ اب یہ پانی جس سے اس کی تخلیق میں جس کو ماء مہین کا ذلیل پانی، رسوا پانی، اس پانی سے تخلیق کرنے کے بعد جس کا اخراج جسم سے اس پر غسل کو واجب کر دے، اس ناپاک پانی سے اس کی تخلیق فرما کر اس اکرام سے نوازا، اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں کتنا جھک کر زندگی میں۔ پھر مفسرین نے اس آیت شریفہ کی تشریح میں بڑی تشریحات لکھی ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اس میں یہ اچھا آپ جو جدید سائنس ہے یہ خوب یاد رکھو، انشاءاللہ اللہ کے نام پر قرآن کا ہر طالب علم یہ چیلنج کر سکتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا اگر کوئی ساتھ دے سکتا ہے تو صرف کتاب اللہ ہو سکتی ہے، باقی سارے مذاہب جو ان کے دم نکل گئے، اس لیے کتے اور کتیاں بھونکنا شروع کیا انہوں نے۔ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں یہ اصل میں ان کی خجالت ہے، ان کی شرمندگی ہے، ان کے نام نہاد مذہبوں نے جو ان کو شرمندگی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہے، وہاں سے مجبور ہو کر وہ اسلام اور اسلام کے اہم ترین شخصیات کے اوپر وہ کیچڑ اچھالنے کا کام۔ جدید سائنس جو انسان کی پیدائش کے بارے میں بہت سے مراحل آدمی کے اوپر اللہ نے بے نقاب فرما دی۔ میں اکثر و بیشتر یہ بات عرض کرتا ہوں، اور ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان تو صحابہ کا ایمان ہے۔ جو کچھ انہوں نے سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے بغیر کسی طرح کی تشریح پوچھے ہوئے اس پر ایمان، اور ایسا ایمان کے پہاڑ تھے کہ ان میں سے ایک ایک کا ایمان اگر تقسیم کر دیا جائے تو لاکھوں کروڑوں کی تقدیر سے گھر جائے۔ ایمان ان کا ایمان تھا۔ ہم پر تو نہ جانے کتنی غیب کی چیزوں کو اللہ نے آشکارا فرما دیا۔ آج دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ جو اخراج منی ہوتا ہے اس منی میں کتنے جرثومے ہوتے ہیں، ارب جرثومے ہوتے ہیں۔ دوسرا جو اخراج ہوتا ہے اس میں ارب بیضے اور انڈے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کی شان ہے کہ اس کا امر ہوتا ہے ایک جرثومہ ایک انڈے سے ملتا ہے، اور ایک انسان کی تخلیق وہ فرماتے ہیں
اور پھر اس تخلیق کو بھی فی ظلمات ثلاث، ہم کوئی چیز بنانا چاہیں ہمیں سب سے پہلی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ روشنی ہونی چاہیے، ہم بغیر روشنی کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ وہ ایسے تخلیق فرمانے والے ہیں، تین اندھیاریوں میں اس انسان کی تخلیق فرماتے ہیں، اور پھر وہ جو بتدریج اس کے اندر ترقی ہوتی ہے، وہ کبھی قطرہ ہے، کبھی خون کا لوتھڑا ہے، کبھی پھر وہ جمع ہوا خون ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، بظاہر ایسا کہ لگتا نہیں کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی لوتھڑے کو اللہ عز و جل جب جسامت دیتے ہیں، ایک خوبصورت انسان، ایک انتہائی مکمل انسان جس کی آنکھ بھی ہے، اس کی ناک بھی ہے، اس کے اعضاء جسمانی بھی ہیں، اور ہمارے ظاہری اعضاء سے ہٹ کر اس سے زیادہ پیچیدہ نظام جو ہے وہ جسم کا اندرونی نظام ہے۔ ایک دھڑکنے والا دل عطا فرمایا ہے، اس میں کڈنی بنایا ہے، اس میں جگر بنایا ہے، اس میں معدہ بنایا ہے، کیا اس نے نلیاں رکھی ہیں، کیا رگوں کا جال پھیلایا ہے۔ ایک انسان کے جسم سے نکال کر رگوں کو اگر کھول دیا جائے تو پوری دنیا کے اطراف میں لپیٹا جا سکتا ہے، اتنی لمبی لمبی رگیں ایک ایک انسان کے اندر اس اللہ العلیم نے رکھی ہے۔ کیسا پیدا کرنے والا اللہ! اور اس کے بعد وہ کل تک جو ایک قطرہ منی تھا، ایک ذلیل پانی تھا، اب اس کو عقل عطا فرمایا، اس کو فہم عطا فرمائی، اس کی آنکھوں کو بصارت عطا فرمائی، اس کی کانوں کو سماعت عطا فرمائی، اس کے دل کو دھڑکن عطا فرمائی، اس کے دل کو سوچنے کا سلیقہ عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ اپنی معرفت عطا فرمائی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہ معرفت اس انسان کے سوا کسی اور کو بھی ملی، اس لیے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ انسان بجائے اس کے کہ اپنی ذات پر تکبر کرے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ فرمایا اس کی تخلیق جو ہے خلق من ماء دافق، اچھلتے پانی سے کی گئی ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، اس کے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر۔ برا مضمون کیوں بیان کیا؟ بے شک یہ اس کے لوٹا لینے پر ضرور قدرت ہے، لقادر لائے ضرور ہے، ضرور قدرت رکھتا ہے۔ جس اللہ نے اس کو وجود کا جامع اس طرح پہنایا کہ حلقہ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک ایسا دور نہیں گزرا جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اس کو کچھ بنایا، اور کچھ سے بھی اتنی عظیم مخلوق بنائی۔ وہ بھلا کیوں نہیں طاقت رکھے گا اس بات پر کہ وہ اسی انسان کو دوبارہ لوٹا لے اپنی بارگاہ میں۔ اصل میں یہ الحمدللہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، ہم کو مرنے کے بعد زندہ ہوں، لیکن جن کے دماغ میں شیطان نے گھر کر لیا، ان مردودوں کو یہ لگتا ہے کہ مردہ زندہ کیسے ہوگا، مردہ زندہ ہوگا نہیں، ایسا کیسا مردہ زندہ، کوئی مردہ زندہ نہیں ہوگا۔ ارے بیوقوف، جس نے اس مردے کو پہلے زندگی دی تھی نا، وہ اس کو زندہ کرے گا۔ پہلے زندہ کس نے کیا تھا؟ پہلے اس قطرے منی کو، یہ قطرے منی کی بھی حقیقت یہ ہے کہ یہ پورے دنیا کے ذرات سے مل کر بنا ہوا، جس نے ساری دنیا سے ذرات کو جمع کر کر اس کو قطرہ منی کی شکل دی تھی، اور پھر اس کو بتدریج انسان بنایا تھا، وہ اللہ کیوں نہیں اس پر قدرت رکھے گا کہ اس کو جب چاہے دوبارہ موت کے بعد زندہ کرے؟ اس لیے کہ موت بھی انسان جو ہے موت کے آگے بھی اتنا ہی مجبور ہے جتنا زندگی کے آگے مجبور ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجیے، زندگی کے لیے بھی آدمی مجبور ہے، موت کے لیے بھی مجبور ہے، اسی طرح موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ بھی اللہ کی لکھی تقدیر ہے، جسے کوئی بچ نہیں ان کو اس پر۔ اس لیے رب نے فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ ضرور اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کو لوٹا دے۔ فرمایا یوم تبلی السرائر، جس دن رازوں کو جانچا جائے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے کتنے راز ہیں جو اپنے سینوں میں لے کر دفن کر ہو جاتے ہو؟
تمہارے کتنے اعمال ایسے ہیں تم نے کر ڈالے، اس کے اثرات نے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کو متاثر کر ڈالا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کالے کرتوت ہیں کس کے۔ یہ سب اشکارا نہیں ہونا چاہیے، یہ سب کھلنا نہیں چاہیے۔ کیا انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جن ظالموں کے ظلم کی وجہ سے زبردستی مظلوموں پر ظلم ہوتا ہے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے؟ یہ اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا یوم تبلی السرائر، جس دن رازوں کو جانچا جائے گا، سینے میں سارے جو دبے ہوئے بھید ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ان کو سینوں سے باہر نکالا جائے گا اور اس کو ایک ایک کو بتایا جائے گا کہ اس کا یہ ارادہ تھا اور پھر اس ارادے کے مطابق اس نے یہ کام کیا تھا اور اس کے کام کے یہ اثرات مرتب ہیں۔ ظاہر ہے مظلوموں کے لیے کتنی بڑی اس میں کہنا چاہیے کہ اس کے دل کو خوش کر دینے والا۔ آج ذرا صبر کر جاؤ، کل سارے کے سارے رازوں کو بے نقاب کر دیا جائے گا۔ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، یہاں پر جب اس کے کچھے چٹھے کھلنے کی بات آتی ہے تو اس کے پاس ہزاروں طریقے ہیں اس سے بھاگ نکلنے کے۔ کبھی کرسی کام آتی ہے، کبھی پیسہ کام آتا ہے، کبھی عہدہ کام آتا ہے، کبھی جاہ و جلال کام آتا ہے، کبھی کمینہ پن کام آتا ہے، یہ سب یہاں استعمال کر لیتا ہے۔ لیکن جس دن وہاں اس کے رازوں کو جانچا جائے گا فما لہو من قوہ، اس کو کوئی طاقت نہیں، یہ بالکل بے طاقت ہو جائے گی، اس کی ساری طاقتیں جو اس سے چھین لی جائیں گی۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں انسان کو اس طرح مجبور بنا کر پیش کیا جائے گا، اتنی مجبوری کی حالت میں ہوگا جیسے بکری کا بچہ ہوگا۔ بکری کا بچہ جیسے حدیث شریف میں بکری کے بچے کے جیسا ہی پڑا ہوگا اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کو کوئی قوت حاصل نہیں ہوگی، ولا ناصر، اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ یہاں پر تو ہزاروں اس کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اس کے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، یہ مردود کی ہزاروں لوگ اس کے ظلم کو دیکھنے کے بعد بھی اس کی طرفداری کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ اس دن نہ اس کی خود کی کوئی طاقت ہوگی ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اس دن نصرت صرف اس ذات عالی کی چلے گی جو اصل میں نصیر بھی ہے ناصر بھی ہے، وہ جس کی مدد فرمائے وہی بچے گا، اس کے سوا کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی ذات الرجع۔ اس کا عام طور سے ترجمہ جو علماء نے اختیار کیا ہے وہ ہے قسم آسمان کی جس سے بارش ہوتی ہے۔ یہ بارش کو رجع سے کہتے ہیں، بارش کے لیے رجع کا لفظ، رجوع کا مطلب تو لوٹنا ہوتا ہے۔ تو اس کی تشریح علماء نے یوں فرمائی کہ بارش جب شروع ہوتی ہے، ابھی بارش کا موسم سامنے ہے نا، بارش جب شروع ہوتی ہے تو رک رک کے آتی رہتی ہے، اس لیے اس کو رجع کہا جاتا ہے۔ دوسرا ایک اور تشریح یہ ہے کہ اصل میں بارش جو ہے یہ ہے کیا چیز؟ جو پانی برستا ہے وہ پانی اسی دنیا کے سمندروں سے اور پانی کے ذخیروں سے اللہ کے امر سے بھاپ بن کر اٹھتا ہے، پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے، وہ پھر مانسون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر امر الہی اس کو منقسم کر دیتا ہے، جدھر چاہتا ہے تقسیم فرما دیتا ہے، اور وہی بھاپ جو اسی زمین کے پانی کی ایک شکل تھی دوبارہ پانی بن کر اسی زمین پر لوٹتی ہے، اس لیے اس کو رج کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کوئی لفظ کسی چیز کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ تو رج ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ رج کا کیا ہے۔ رجوع کا مطلب لوٹنا ہوتا ہے، کوئی چیز جب گھومتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ بار بار ایک چیز کی طرف واپس آتی ہے نا، گھومے گا جب آدمی تو واپس آئے گا، تو اس لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا قسم اس آسمان کی جو لگاتار چکر لگا رہا ہے، جیسے زمین چکر لگا رہی ہے ویسے آسمان بھی چکر لگا رہا ہے۔ رب نے فرمایا کل فی فلک یسبحون، ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے اپنے افلاک میں مسلسل تیر رہی ہیں۔
تو ایک ترجمہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے قسم اس آسمان کی جو لگاتار چکر لگا رہا ہے، اور دوسرے علماء نے جو رجع کا ترجمہ بارش سے کیا وہ ترجمہ بھی ہے کہ قسم اس آسمان کی جس سے بارش ہوتی ہے۔ والارض ذات الصدع، اور اس زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے۔ کیسے پھٹتی ہے؟ زمین کی طاقت، اس کا وزن، اس کا حجم سب معلوم ہے نا انسان کو۔ آپ انداز فرمائیں زمین سے جتنی چیزیں، جیسے ہم کہاں سے آئے؟ زمین سے۔ منہا خلقناکم، ہم کو اسی مٹی سے پیدا کیا۔ میں نے درمیان میں ایک بات عرض کیا، یہ یاد رہے کہ قطرے منی جو ہے وہ خون سے بنتا ہے، خون جو ہے وہ غذا سے بنتی ہے، اور غذا کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے آتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم کہاں سے پیدا ہوئے؟ زمین سے پیدا ہوئے۔ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا۔ وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے دوبارہ نکال لیں گے۔ جس طرح اللہ نے مجھے اس زمین سے نکالا ہے اور مجھے اسی زمین میں لوٹائے گا، ٹھیک اسی طرح اس زمین پر جو کچھ پایا جاتا ہے وہ سب کا سب میرے اللہ نے اسی زمین سے نکالا جسے زمین میں لوٹا۔ ہوائی جہاز تو آسمان پہ بادلوں میں اڑ رہا ہے۔ ہوائی جہاز کیسے بنا ہے؟ میٹل سے بنا ہے۔ وہ میٹل کہاں تھی؟ زمین میں تھی۔ کس چیز سے چل رہا ہے؟ وہ پیٹرول سے چل رہا ہے۔ پیٹرول کہاں سے آیا؟ زمین سے آیا۔ یہ تمہاری عمارتیں جو کھڑی ہیں، یہ تمہاری ساری تحقیق، سارا تہذیب، سارا تمدن، سارا کبر، سارا غرور جو اس انسان کو میسر ہے جو مردود اللہ کو نہیں ماننے والا ہے۔ اور مومن تو اللہ کی عطاؤں کو جیسے جیسی عطا ہوتی ہے ویسے ویسے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا جاتا ہے۔ جتنی جیسے پھلدار درخت جو ہوتا ہے، جتنے زیادہ پھل ہوتے ہیں وہ درخت اتنا زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ مومن کا بھی عام معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ جتنی اللہ کی نعمتیں اس کو میسر آتی ہیں اتنا وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکتا جاتا ہے۔ تو ساری چیزیں جو زمین پر موجود ہیں یہ سب کے سب زمین سے اللہ نے نکالی، اور واپس کہاں جائیں گی؟ یہ زمین میں ہی سب واپس جائیں گی۔ ہر چیز کی جب موت واقع ہوتی ہے، ہر چیز جب فنا ہوتی ہے، آخر میں کہاں جاتی ہے؟ وہ اسی زمین کا حصہ بن جاتی ہے۔ قسم اس زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے، کہ وہ زمین جو پھٹ کر سارے انسان کو اور انسان کی ساری ضرورتوں کو نکالتی ہے، اور وہ زمین جو پھٹ کر انسان کو اور انسان کی ساری ضرورتوں کو نگل لیتی ہے، اس زمین کی قسم اللہ نے۔ ایسی زمین ہے۔ بعض مفسرین نے کہا اس صدع سے مراد اس وقت جب اس میں سے فصل نکلتی ہے، اس میں سے پودے کی کوپل نکلتی ہے، صرف اسی وقت زمین نہیں پھٹتی، پورے زمین کے اوپر کی چیزوں کو نگلنے کے لیے زمین پھٹ جاتی، سب اندر چلا جاتا۔ لیکن اب ایک خاص انداز دیکھیے، کوپلیں جب نکلتی ہے پودوں کی تو کتنی نرم و نازک ہوتی، کتنی نازک پتیاں۔ اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہوں گھروں میں بھی جگہ ہو تو مٹی تھوڑی سی ڈال دیا کسی اس میں، اور سمار کا پودا لگا دیا، اور آپ انداز کریں کہ سمار کی پتی کتنی نازک ہوتی ہے، اور وہ نازک سی پتی اس زمین کو پھاڑ سکتی ہے جہاں سے وہ نکلتی ہے؟ نہیں، اس پتی کے نکلنے کا راستہ میرا اللہ طے کرتا ہے۔ پتی کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے زمین کو مجبور کر دیتا کہ وہ پھٹ کر اس پتی کو اپنے سے باہر نکلنے کا موقع دے۔ اس لیے فرمایا والارض ذات الصدع، قسم اس زمین کی جو پھٹ جانے۔ تو مترجمین کا ایک گروہ اس طرف گیا کہ جو پودوں کے اگانے کے وقت زمین پھٹتی ہے وہ مراد ہے۔ انہ لقول فصل، یہ قسم کس چیز پہ آتی؟ انہ لقول فصل، بے شک وہ۔ اب یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ قرآن کی طرف، وہ سے مراد قرآن، بے شک وہ، یعنی یہ قرآن لقول فصل، فیصلہ کن بات ہے، فیصلہ کر دینے والا کلام ہے۔
وہ جو درمیانے میں نے عرض کیا تھا کچھ بات عرض کروں گا. اس قرآن کو اگر امت مسلمہ فیصلہ کن مان لے تو اس کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں، سارے مسئلے ختم ہو جائیں. یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. جن باتوں میں ہم اختلاف کر رہے ہیں، جیسے وہ آیت شریفہ جو میں نے آپ کو پڑھی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. پوچھو نا قرآن سے. وہ کہتا ہے کہ غیب کی ساری کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب چپ ہو جاؤ نا. جب رب نے فرمایا کہ ان کے سوا اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تو تم اس پر اپنا خیال کہاں سے لاتے ہو؟ بات یہاں سے بگڑتی ہے. ہر وہ چیز جو قرآن نے بیان فرمائی وہ قول آخر، قول فیصل ہے، اور اس کے آگے اگر آدمی جانے کی کوشش کرے تو وہ اپنی شامت کو دعوت. ایمان، بات تو ایمان سے ہوتی ہے. ایمان اور پھر عمل صالح. ایمان کی ساری بنیادیں وہی بنیادیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی جو بنیادیں اللہ کی کتاب کے مطابق ہیں. اس لیے اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے، آپ کی پوری قوم کے لیے ان نصیحت نامہ ہے، اور اسی کی روشنی میں تو تم سب سے سوال کیا جائے گا. ایمان اس قرآن کی روشنی میں جانچا جائے گا، اعمال اس قرآن کی روشنی میں جانچے جائیں گے. اس کے بنیاد اور قصد یہی وجہ ہے. اس قول فیصل کو بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد فرقان ہے، حق اور باطل کو الگ الگ. قرآن کا ایک نام قرآن ہے اور دوسرا نام فرقان ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ساری برکتیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل فرمایا. فرقان کا معنی ہوتا ہے کسوٹی، حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی. قرآن جس کو حق کہے وہ حق ہے، اس پر میں نے عمل پیرا ہونا ہے، کسی کی رائے سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں. قرآن جس کو باطل کہے وہ باطل ہے، کوئی اس کے ساتھ کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، اس سے قطع نظر اس کسوٹی کو کسوٹی مان کر چلنا ہے. اس لیے رب نے فرمایا انہ لقول الفصل، یہ فیصلہ کن بات ہے. وما هو بالہزل، یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چالیں چل رہی ہیں. کیا چالیں چل رہی ہیں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. دیکھو آسمان پر کوئی دیکھو چاند چمک رہا ہے اور چاند سے حسد کر کے اس پر تھوک دے تو تھوک کہاں جائے گا؟ اسی کے منہ پر آئے گا نا. آسمان پہ جائے گا، وہ چاند پہ جائے گا کیا؟ تو وما یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور اللہ نے یہ ارادہ فرمایا ہے وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اس کو تمام کر کے رہے گا، چاہے کافروں اور مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے. یہاں فرمایا انہم یکیدون کیدا، وہ چالیں چل رہے ہیں اس نور حق کو بجھانے کے لیے. واکید کیدا، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، انہیں مہلت دے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انکاریوں کو. امہلہم، یہاں پر مہلت کے لیے 3 لفظ استعمال. فمہل، مہلت دو، الکافرین، کافروں کو، امہلہم، پھر مہلت دو انہیں. رویدہ کا مطلب ہی مہلت دینا ہوتا ہے، اتنی مرتبہ. اس لیے کہ یہ مہلت جو ان کی ہے یہ مہلت بہرحال ختم ہوگی، ان کی موت کے ساتھ اور قیامت کے ساتھ، اس دنیا کے فنا کے ساتھ، اور اس مہلت کے ختم ہو جانے کے بعد ان کی پیشی ان کے رب کے بارگاہ میں طے ہے. اور اس دن اہل حق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اہل باطل کا نتیجہ کیا نکلا، ان کو کس طرح ان کے بطلان کا خمیازہ بھگتنا پڑا. انشاءاللہ اس وقت دیکھیں گے. اب آخری میں کچھ باتیں عرض کرنی، وہ یہ کہ جیسا آپ کے خادم نے عرض کیا کہ الحمدللہ یہ درس جو ہے یہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ یوٹیوب پر بھی لیا جاتا ہے،
اور وہ حافظ مصطفیٰ نعت پاک آفیشیل پر وہ آتا ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے انتظام کیا گیا ہے، اس لیے کہ بیچاری وہ مسجد میں آ نہیں سکتی اور دوسرے انتظامات ہیں نہیں۔ اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرد حضرات بھی اچھا محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لو وہیں سن لیں گے۔ یہ خوب سمجھ لو، علم دین کے حصول کے لیے چلنا، علم دین کیوں آیا؟ کیوں آیا؟ ظاہر ہے اللہ کی کتاب کی کوئی بات ہوگی، دین کی کوئی بات ہوگی، اس کو سننے کے لیے آئے نا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علم دین کے حصول کے لیے بندہ چلتا ہے تو فرشتے غایت محبت سے اس کے راستے میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ گھر بیٹھے سنیں گے تو سن تو لیں گے درس، لیکن یہ فرشتوں کا پروں کا بچھانا اس فضیلت سے نہ۔ اور علم دین جو ہے میرے بھائیوں، میں نے اس کے پہلے سینکڑوں بار کہا، علم دین جو ہے اس کا تعلق سینے سے، اصل علم دین جو ہے وہ سینے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ قرآن، یہ احادیث مبارکہ ہم تک سینہ بسینہ پہنچی ہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن شریف جو ہے، قرآن پاک، اس کی لکھنے کی ابتدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن اس طرح مصحف کی مبارک میں نہیں کی شکل میں نہیں تھا۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے مشورہ دیا تو قرآن کا لکھنا وہاں سے شروع ہوا اور اس کی تکمیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے پہلے قرآن لکھی ہوئے مطلب ایک جگہ مصحف جو تھا وہ نہیں تھا۔ ٹھیک اسی طرح احادیث مبارکہ برسہا برس بعد، ورنہ علم دین جو آیا ہم تک اصل میں وہ آیا سینے سے، اور علم کی فضیلت اور اس کی برکات، اس کی نورانیت جو ہے وہ سینہ بسینہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے اساتذہ جو ہوتے ہیں اس بچوں کو بالکل سامنے بٹھا کر پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ اس علم دین میں خاص نور ہوتا ہے، جو نور کا اصل مخزن، اس نور کا اصل معدن جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، اور پھر اس سینہ مبارک سے نکلا ہوا نور وہ قیامت تک سینہ بسینہ چلتا رہے گا۔ تو یہ نور جو ہے یہ آپ کو یوٹیوب پہ نہیں ملے، یہ مجبوری ہے۔ بیچاری بہنیں بیٹیاں جو لوگ اس کو سنتی ہیں، ان سے میری ایک درخواست ہے کہ سننے والی بہنیں اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اس لیے کہ اس کے بعد اور جو دوسرے پروگرام آئیں گے انشاءاللہ، ویسے تعلیم القرآن پروگرام کر رہی ہے، ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو اس کی خبر ملے گی، اور وہ بھی آپ کے لیے دین کے علم کے حصول کے لیے انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں فائدہ مند ہوں گے۔ اس لیے میری درخواست سبھی سننے والوں سے، جو لوگ بھی اس کو سنیں اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کا تعلق بنا رہے اس چینل سے، اور جو دوسرے پروگرام ہوں اس کی آپ کو خبر ملے۔ لیکن مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں چل کر آئیں، اس لیے کہ چل کر آنا اور اس کے بعد اس کو سننے کی جو فضیلتیں ہیں وہ یوٹیوب پر آپ کو حاصل ہونے والی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ امت مسلمہ کو سارے موذی امراض سے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اللہ ہمیں، ہمارے بال بچوں کو، ہماری نسلوں کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ وہ کتے اور کتیاں جو اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں، اللہ تو ان پر اپنے طرف سے پہرے ڈال دے مولا۔ اللہ تو ہی ان کی زبانوں کو پکڑ سکتا ہے۔ اللہ ان بطش ربک لشدید، تو نے فرمایا تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اللہ ان ظالموں کو پکڑ لے مولا، جنہوں نے مسلمانوں کے دل کو دکھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس سے اور اسلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اب ان کو تو پکڑ لے جو تیرے شان کے مطابق ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔